مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین کرام، یہ جو مجلس ہے یہ ایک نکاح کی بابرکت مجلس ہے۔ اسلام کے اندر نکاح یہ ایک اہم ترین عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادات میں سے ہے، اسی طرح نکاح جو ہے نبی علیہ السلام کی ایک بڑی عظیم اور بابرکت سنت ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے فضول خرچی سے بچا جائے، ناجائز امور میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے چار کام کیے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ایک تو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اور کوئی اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے تو اس سے صرف اس وجہ سے دشمنی کرنا کیونکہ وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے خلاف ہے۔ اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہ کرنا، یہ ایک انسانیت ہے۔ اسی طرح تیسری چیز فرمائی ومن اعطى للہ، اللہ کے لیے کسی راہ میں کسی جگہ پر خرچ کرنا اللہ کی رضا والے کاموں میں، یہ ایک عمل وہ ہے کہ جو ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح چوتھا عمل بیان فرمایا ومن منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے کسی غلط جگہ پر اپنے آپ کو خرچ کرنے سے، اپنی جیب کو، اپنے مال کو خرچ کرنے سے روک لیا تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو ہمیں انشاءاللہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے مال کو ہمیشہ غلط جگہ، اللہ کے جو ناراض کر دینے والے اعمال ہیں ان جگہوں پر خرچ کرنے سے بچنا ہے۔ اب نکاح کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک بڑی اہم بات ہے، آپ دین کو مکمل کر لیتے ہیں۔ نکاح اسلام کے اندر ہمارے آدھے دین کے مکمل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ چلیے نکاح کر لیا ہم نے، اپنے بچوں کا بیاہ کر دیا، آدھا دین مکمل ہو گیا۔ اب باقی آدھا دین کیسے مکمل ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی آدھے دین کے تعلق سے آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو تو انشاءاللہ آدھا دین بھی مکمل ہو جائے گا۔ مطلب صاف ہے کہ آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، جو شوہر کے بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ اسی طرح سے ہمارے دوسرے رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، خاندان کے جو ہمارے پر حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ وکیل گواہ اپنی کارروائی سے آ چکے ہیں، تو ایک آخری بات، ہم جو خطبہ پڑھتے ہیں اس کی پہلی آیت آپ نے بار بار سنی ہے اور سنتے ہوں گے، یا ایھا الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا یا ایھا المسلمون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں۔ یہاں پر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو نہیں پکارا گیا، بلکہ انسانیت کو دعوت دی گئی اور انسانوں کو پکارا گیا، تمام انسانیت کے لیے یہ کلام پاک نازل کیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں ڈرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب سے جس نے تم کو صرف ایک انسان سے پیدا کیا، اور وہ انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ فرمایا وخلق منها زوجها، اور انہی سے ان کی بیوی یعنی حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ فرمایا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر ان کے ذریعے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو مرد و عورتیں جنہیں بہت زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی سنتان ہیں، انہی کی اولادیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتے ہوں، لیکن سب ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان رشتوں کا ذکر فرماتے ہیں، جس رشتے کو جوڑنے کے لیے، جس رشتے کے ایک بندھن میں جو بندھ رہے ہیں آپ دو لوگ، ایک مرد اور ایک عورت، اس کے تعلق سے فرمایا واتقوا اللہ، یہاں پر دوبارہ ڈرایا۔ پہلے شروع میں ڈرایا کہ انسانوں اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، اب یہاں پہ ڈرا رہے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہارے درمیان رشتہ داریوں کو رکھا، یہ خاندانی قرابت داریوں کو رکھا۔ اللہ یہاں پر کیوں ڈرا رہے ہیں؟ یہاں پر اس لیے ڈرا رہے ہیں تاکہ ہم ان رشتہ داریوں کو باقی رکھنے کے لیے صحیح طرح سے زندگی گزاریں، ذرا سی بات کے اوپر اپنے رشتوں کو کمزور نہ کریں، ذرا سی بات کے اوپر اپنے رشتوں کو نہ توڑیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں ہم نکاح کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.